بس اتنی جانکاری 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 ہی بس اتنی جانکاری ہی بہت کچھ جانکاری ہے کہ بس اتنی جانکاری ہی بس اتنی جانکاری ہی بہت کچھ جانکاری ہے 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 وہاں اسلام زندہ ہے وہاں اسلام زندہ ہے جہاں ایمانداری ہے کیا بات ہے واہ دل ہے کچھ کر دے اللہ اچھا رکھے بس ایسے ہی ساتھ دیجئے گا ایک دم صحیح آپ نے ٹکا پر داد دی ہے انشاءاللہ مزہ آئے گا دیکھا کہ بس اتنی جانکاری ہی بہت کچھ جانکاری ہے وہاں اسلام زندہ ہے جہاں ایمانداری ہے وہاں اسلام زندہ ہے جہاں ایمانداری ہے بہت عجیب سا شعر ہے ملاحظہ فرما لیں کہ نبی نے بدر کے میدان میں ایسی فوج اتاری ہے دیکھیے گا کہ نبی نے بدر کے میدان میں ایسی فوج اتاری ہے نبی نے بدر کے میدان میں ایسی فوج اتاری ہے نبی نے بدر کے میدان میں ایسی فوج اتاری ہے نبی کی فوج کا ایک ایک سپاہی 100 پہ بھاری ہے ایک سپاہی 100 پہ بھاری ہے نبی کی فوج کا ایک ایک سپاہی 100 پہ بھاری ہے یہ بہت اچھا مسئلہ تھا بہت اچھا مسئلہ تھا پورے واقعے کو لپیٹ کر کے میں نے حاضر کیا آئیے ایک شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ سفر سدرا کے آگے کا سفر سدرا سے محمد مصطفیٰ جانے قاری صاحب ویسے ہی لگیے گا جب میں اشارہ کر تو آپ داد دے دیئے گا کہ سفر سدرا کے آگے کا محمد مصطفیٰ جانے سفر سدرا کے آگے کا محمد مصطفیٰ جانے سفر سدرا کے آگے کا محمد مصطفیٰ جانے کہا جبریل نے رک کر یہی تک حد ہماری ہے نعرہ تکبیر علماء کرام جناب دلخیر آبادی نعرہ تکبیر کہا جبریل نے رک کر یہی تک حد ہماری ہے کہا جبریل نے رک کر یہی تک حد ہماری ہے ایک شعر اور پیش کرتے رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمانے کہ وہ نبیوں کا نبی ہے چاند 2 ٹکڑے کیا جس نے وہ نبیوں کا نبی ہے چاند 2 ٹکڑے کا جس نے وہ نبیوں کا نبی ہے چاند 2 ٹکڑے کیا جس نے وہ نبیوں کا نبی ہے
کہتے ہیں وہ مکے کا مداری ہے، بہت سبحان اللہ، مداری ہے جس جبریل، بہت عجیب سا شعر، اور تے سرکار میں ناتے سرکار پڑھ رہا ہوں، میں ناتے سرکار پڑھ رہا ہوں، میرا مقدر سنور رہا ہے، میں ناتے سرکار پڑھ رہا ہوں، میرا مقدر سنور رہا ہے، میرا مقدر سنور رہا ہے، میں ناتے سرکار پڑھ رہا ہوں، میرا مقدر سنور رہا ہے، میرا مقدر سنور رہا ہے، میں ناتے میں ناتے سرکار پڑھ رہا ہوں، میرا مقدر سنور رہا ہے، میرا مقدر سنور رہا ہے، میرے خیالات کا کبوتر حرم میں پرواز کر رہا ہے، میرے خیالات کا کبوتر حرم میں پرواز کر رہا ہے، میرے خیالات کا کبوتر حرم میں پرواز کر رہا ہے۔ ایک سے نعرے تکبیر، ایک بار بول دیجیے، نعرے تکبیر اس وقت لگانا ہے مجھے جب کوئی بندہ، کوئی غلام مصطفیٰ کی نعت سن کر کے کچھ دیر ٹکا، انشاءاللہ ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ میں ٹکٹکی لگایا ہوں آپ کی جیب خاص پر، اور آپ دل سے سنیے، کوئی شعر آپ کو چھو جائے تو آپ ٹکا نکالیے گا اور 2 ٹکے کے شاعر کو دے دیجیے گا ٹکا۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، میرا مقدر سنور رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ پہلا غلام مصطفیٰ ابتدا کیا ہے، انشاءاللہ انتہا بہت بہتر ہوگی۔ محبت سے بولتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سنیے گا حضرت قاری صاحب، یہ مصرع بہت عجیب سا ہے، ملاحظہ فرمائیں، میرا مقدر سنور رہا ہے، مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن، مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن، بسی ہے یادیں مدینہ دل میں، مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن، بسی ہے یادیں مدینہ دل میں، بسی ہے یادیں مدینہ دل میں، مدینہ دیکھا مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن، بسی ہے یادیں مدینہ دل میں، بسی ہے یادیں مدینہ دل میں، جہاں نظر کام کرنا پائی وہاں پہ دل کام کر رہا ہے، جہاں نظر کام کرنا پائی وہاں پہ دل کام کر رہا ہے، میرا مقدر۔ اور حضرات ایک شعر اور
حاضر کرتا ہوں پچڑا کی سرزمین پر ہدایت نگر میں اب یہ مصرع پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمانے یہ عطا کر کہ قدم قدم پر قدم کہ قدم قدم پر ستانے والا نبی کے دل کو دکھانے والا قدم قدم پر ستانے والا میرے نبی کو ستانے والا قدم قدم پر ستانے والا نبی کے دل کو دکھانے والا کہ قدم قدم پر قدم قدم پر ستانے والا نبی کے دل کو دکھانے والا وہ وادی کفر وہ وادی کفر کے کھنڈر نے ابو لہب گھاں سے چل رہا ہے وہ وادی یہی داد دینی چاہیے مسٹیک جو ہو رہی ہے نقیب جلسہ سے ہو گئی ہے اب یہ رومال دیکھنا ہی پڑے گا مختار بھائی پسینہ آ گیا فل چارج ہو گیا پسینہ نہیں ہے آپ جہاں خاموش ہیں اگر وہاں بول دیں ورنہ آگے پسینے کی جگہ خون بھی نکل سکتا ہے میں ایک مسئلہ اور پیش کرتا ہوں یہ عطا کرے 3 شعر حضرت قاری صاحب نے ابتدائی دور میں بڑا خوبصورت سا جو آپ نے خوبصورت سی داد دی تھی اسی داد کا طلبگار اب ایک مطلع اور پیش کرتا ہوں تھوڑا سا مجھ سے جڑ کر کے چلیے گا تو انشاءاللہ تھوڑا لطف اور بڑھ جائے گا سنانے کا مطلع حاضر کرتا ہوں ابھی 200 روپیہ آیا ہے انعام 200 روپیہ میں کیسے دوں سائیکل دے رہے ہیں دیکھیے سائیکل دے رہے ہیں اور وہ بچیوں کو سلائی مشین دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نجم الہدا صاحب آپ کی اس کاوش کو اللہ قبول کر لے آئیے کلام پاک کے حوالے سے ایک مطلب پیش کرتا ہوں سنیے گا ملاحظہ فرما لیں یہ عطا کرے صحیح جگہ اگر داد مل جائے نا شرافت صحیح جگہ اگر داد مل جائے تو کلیجہ نکال کر کے آج رکھ کر کے جاؤں گا مگر کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح جگہ داد مل جائے سنیے گا ملاحظہ فرما لیں کہ بس اتنی جانکاری بس اتنی بہت سنیے گا مولانا مفتی اظہار صاحب دامت برکاتہم جو تقریر کر رہے تھے یہ اس کا خلاصہ ہے مطلب ملاحظہ فرمانے کہ بس اتنی ہے کیسے 5000 آ گیا تو ہو سکتا کوئی دیوانہ 10,000 دے دے یہ بنگال ہے کنگال نہیں ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہاں کے گودی کے ہوں چاہے اور دیگر علاقے کے ہوں میں سب سے گزارش کرتا ہوں یہ پیسہ ہٹائیے یہ ابھی الگ رکھیے سر اب ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں سنیے گا بہت عجیب سا مسئلہ میں چھانٹ کر کے نکالا ہوں کچھ روپیے کے لیے ملاحظہ فرما لیں کہ اہل ایمان کے بولے گا انشاءاللہ پچڑا کا پورا ملاحظہ فرما لیں کہ اہل ایمان کے کہ اہل ایمان کے اہل ایمان کے دل کی ہے یہ صدا اہل ایمان کے دل کی ہے یہ صدا کہ عطر کے اور نہ پھولوں کے سینے میں ہے اہل ایمان کے دل کی ہے یہ صدا اہل ایمان کے دل کی ہے یہ صدا عطر کے اور نہ پھولوں کے سینے میں ہے اہل ایمان کے دل کی ہے یہ صدا اہل ایمان کے دل کی ہے یہ صدا
سے سارا زمانہ معطر ہوا، جس سے سارا زمانہ معطر ہوا، ایسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے کہ جس سے سارا زمانہ معطر ہوا، ایسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جس سے سارا زمانہ معطر ہوا، ایسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اور یہ شعر پیش کرتا ہوں، ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں محبت سے سبحان اللہ۔ اور اپنے دوست عزیز محترم حضرت قاری التمش صاحب تشریف فرما ہے، ان کی دعائیں لیتے ہوئے سفر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سینے میں ہے کہ قول میرا نہیں کہہ رہا ہے خدا، قول میرا نہیں کہہ رہا ہے خدا، وہ زمین سب کے حق میں ہے دارالشفا، قول میرا نہیں کہہ رہا ہے خدا، نہیں کہہ رہا ہے خدا، وہ زمین سب کے حق میں ہے دارالشفا، وہ زمین سب کے حق میں ہے دارالشفا، آپ زمزم سے یہ، آپ زمزم سے یہ راز ہم پر کھلا، ہر مرض کی دوا تو مدینے میں ہے، کہ آب زمزم سے یہ راز ہم کھلا، آب زمزم، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ذرا جورے بولے، جورے بولے، نعرہ تکبیر۔ اب لگا ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ کسی اسکول کے یا کوئی مینیجر یہ نہیں ہے، یہ کوئی مدرسے میں پڑھانے والے آدمی ہیں، جن کی تنخواہ ہم لوگ الحمدللہ 7,000 دینے کے بعد ان کے ہاتھ میں جھاڑو بھی دے دیتے ہیں کہ تھوڑا پوچھا وچھا لگا دیجیے گا، مہمان آنے والا، دل خیر آبادی آنے والا، پوچھا لگا دیجیے گا، جھاڑو مار دیجیے گا۔ آئیے، حضرت کا حکم ہے اور بہت ہی زبردست انہوں نے کلام کا حکم دیا ہے۔ میں حضرت قاری صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ انوار عالم، ماشاءاللہ، حضرت مولانا انوار عالم صاحب، پورے دنیا میں ایک کلام میرا بڑا مشہور ہے، اور کچھ لوگ اس کلام کو سن کر کے مشہور بھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کلام مشہور ہے، آئیے وہ کلام ہی میں پڑھ دیتا ہوں، یہ سارے کلام کو چھوڑ کر کے بھلائی اسی میں ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں اسی کو پڑھنے میں بھلائی ہے۔ آئیے مطلب پیش کرتا ہوں، مائک لیجیے تو بابو، عفان سلم ہوں اور جناب شرافت تشریف فرما ہے۔ اب ایک مطلب پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں بالکل سیدھا بڑھتا ہوں۔ واہ، کہاں گھر ہے؟ ہریانی، ماشاءاللہ، مولانا شرف الدین صاحب جو رحمت اللہ علیہ گزر گئے ہیں، ان کے گاؤں کے۔ کیا بات ہے، بلکہ ہریانی کے لوگ ہریالی میں ہیں بھائی، اور ہم لوگ بریانی میں۔ مسئلہ پیش کرتا ہوں، سنیے گا، بہت عجیب تھا کہ ظلم کے دلدل سے امت، ہو جائیے گا کہ ظلم کے دلدل سے امت، ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا۔ ایک ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے کہ ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا، ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا، کہ ظلم کے دلدل سے امت
ہر پھر کسی فرعون کے گھر موسیٰ پالا جائے گا پھر کسی فرعون کے گھر موسیٰ پالا جائے گا پھر کسی فرعون کے گھر موسیٰ پالا جائے گا مولانا انوار عالم صاحب آپ مائک کو لے کر کے ساتھ سفر کیجئے بہت عجیب سا شعر ہے ملاحظہ فرما لیں کہ ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا پھر کسی فرعون کے گھر موسیٰ پالا جائے گا یہ شعر سنیے گا دبدبے کی سلطنت ہوگی اسی کے ہاتھ میں تاریخ سنیے گا کہ دبدبے کی سلطنت ہوگی اسی کے ہاتھ میں ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا پھر کسی فرعون کے گھر موسیٰ پالا جائے گا دبدبے کی سلطنت ہوگی اسی کے ہاتھ میں دبدبے کی سلطنت دبدبے کی سلطنت ہوگی اسی کے ہاتھ میں ارے کھولنے جو مسجد اقصیٰ کا تالا جائے گا کیا کہہ دیا واہ 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 بہت بہترین قلب کیا بات ہے گوتی گرام پنچایت کے رہنے والے امیر بھائی ماشاءاللہ دیکھیے امیر نام ہے اور آپ نے دکھلا بھی دیا کہ دل خیر آبادی اس شعر پر میں 5000 روپیہ دے رہا ہوں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگا دیجئے یہ تو 1000 ایسا نعرہ لگائیے کہ کوئی 10,000 والا بندہ تیار ہو مائک کو پھر آواز دے ادھر ہی پورا دے دیا میں چلیے میں اتنی دور سے نعرہ لگاتا ہوں آپ نعرے تکبیر ماشاءاللہ ایک امیر الدین اور دوسرے حضرت مولانا قمر الہدیٰ صاحب یہ خوبصورت جوڑی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے دینے کو قبول فرمائے اس کو دوبارہ پڑھ دیجیے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی 5000 50,000 دے دے جو 10 ٹکیا دیتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے کس کلیجے سے دے رہا ہے کس عقیدت سے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بھی دینے کو قبول فرمائے آمین جوڑے بولے آمین دل کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا پھر کسی فرعون کے گھر موسیٰ پالا جائے گا دبدبے کی سلطنت ہوگی اسی کے ہاتھ میں دبدبے کی سلطنت ہوگی اسی کے ہاتھ میں دبدبے کی سلطنت کھولنے جو مسجد اقصیٰ کا تالا جائے گا کھولنے جو مسجد اقصیٰ کا تالا جائے گا ایک شعر یاد آ گیا بہت عجیب شعر ہے ماشاءاللہ میں آخری پڑاؤ پہ ہوں اور آپ کے سیمانچل کا ایک خطیب
جو الحمدللہ قد میں بھلے چھوٹا ہے مگر نہ جانے کتنے قداور لوگوں کی گفتگو پر اپنی مہر محبت لگا کر زبر بننے کا ہنر جنہیں معلوم ہے، وہ حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ یہ شعر پھر پڑھتا ہوں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دبدبے کی سلطنت ہوگی اسی کے ہاتھ میں، کھولنے جو مسجد اقصی کا تالا جائے گا۔ مولانا قاری التمس عباس صاحب یہ عجیب سا مصرع ہے کہ عالم دیوانگی کہ عالم فاقہ کشی میں موت آئے گی تو کیا۔ غزہ پٹی کے ایک ایک معصوم بچوں کو یاد کیجئے، تقریباً 15,000 سے زائد ماں 1 سال سے لے کے 10 سال کے بچے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر ان کے والدین کو دیکھئے۔ ماشاءاللہ فیض الرحمان صاحب جو اپنے حافظ قرآن ہوا ہے، اپنے بیٹے کے نام سے ایک باپ نے 500 روپیہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب یہ شعر مولانا مفتی معروف راہی صاحب کہ عالم فاقہ کشی میں موت آئے گی تو کیا، عالم فاقہ کشی میں موت آئے گی تو کیا، عالم فاقہ کشی میں عالم فاقہ کشی میں موت آئے گی تو کیا، ارے جنتی کے منہ میں جنت کانے والا ایک بار تمام پچھرا بنگال والے میرے ساتھ نعرہ دل بھائی اپنے کلیجہ کھول کر کے پڑھ رہے ہیں، آپ بول نہیں رہے ہیں، بولی نعرہ تکبیر اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں حضرت سے فکر رہیے، میں وہ سب کلام پڑھوں گا۔ ابھی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، بولیے سبحان اللہ۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے جب پورا مجمع خاموش رہے گا، یہ ٹوٹی چٹائی پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے حفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں، وہ مدرسے میں بیٹھنے والے پڑھنے والے بچے انشاءاللہ وہ تڑپ کے کہیں گے سبحان اللہ۔ آئیے پھر دھماکہ شیخ محمد پردھان کہاں دیا، ابھی پردھان ہے تب کتنا دیے، نہیں کتنا دیے، کتنا 2500 روپے پردھان ہے، بتائیے اس سے بڑھیا امیری صاحب ہے، وہ کچھ نہیں ہے اور 5000 دے دیں۔ پردھان ایک طرف پردھان کا تعلق ہو رہا ہے اور دوسرے حافظ قرآن کی مدد ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ میں پردھان جی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ یہ 2500 روپیہ جو ہے کم سے کم آپ پردھان ہیں، میں مہمان ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک تو شعبان کا مہینہ، شعبان نعت پاک پڑھ رہا ہے اور وہ بھی مہمان بن کر کے پڑھ رہا ہے اور 2500 روپیہ دیے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اگر میری بات ان تک پہنچ رہی ہو پردھان جی تو اس کا دھیان رکھیں کہ کم سے کم 2500 روپیہ اور اس میں ملا دیں تاکہ یہ 5000 روپیہ ہو جائے۔ ابھی اس کو الگ
تو الگ ہی رکھیے، آئے گا انشاءاللہ۔ آئے گا پٹھان جی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ بات ڈال دیں، اور انشاءاللہ آج پردھان ہے، کل انشاءاللہ آپ بڑی پدوی پر رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ گنہگار دعا دے کر کے جا رہا ہے کہ ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا، پھر کسی فرعون کے گھر موسیٰ پالا جائے گا۔ آ رہے پردھان جی، آ رہے۔ دیکھیے سب سے زیادہ انہی کا رہے گا، اور دعویٰ ہے دل خیر آبادی کا انشاءاللہ، مجھے ہاتھ اٹھائیے پردھان صاحب۔ پردھان جی ایک منٹ یہاں آ جائیے، آپ کو میں صرف دیکھوں نہیں، میرا بھی بھائی لگے گا جی ہاں، ہم لوگ صاحبانے میں ہم ضرور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے پردھان جی، دیکھ لیجیے پردھان جی۔ میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اس میں سب 3 لوگ 5,000 دیے پردھان جی، ایک نوٹ اور خالی بڑھا دیجیے بس 55 کر کے پردھان ہوتا ہے بھائی، محبت سے بولتے سبحان اللہ۔ ایک نوٹ پڑھے گی پردھان جی کے حوالے سے، صرف میں ایک مطلب پڑھتا ہوں۔ دو بڑھ گیا، دو بڑھ گئی۔ نعرہ تکبیر۔ یہ ہے پردھان، ماشاءاللہ یا پردھان جی، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ یعنی میں نے 5 کا اعلان کیا، انہوں نے 6,000 کر دیا۔ آئیے یہ فرمائش بعد میں کروں گا، صرف 4 مصرع آپ نے 2 نوٹ بڑھایا ہے، اگر 5 نوٹ بڑھاتے تو 5 مصرع پڑھتا، 2 نوٹ بڑھائے ہیں 2 مصرع پڑھتا ہوں، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ کہ خوب اللہ پچھڑا والوں کی آواز دل خیر آبادی کی سماعت تک نہیں آئے گی، تب تک صرف اللہ ہی اللہ کروں گا تاکہ میں پہنچ جاؤں گی۔ ملاحظہ فرمانے کہ خوب اللہ بولیے سبحان خوب اللہ اللہ اللہ، خوب اللہ اللہ اللہ، خوب اللہ کے گھر کا دستور ہے، خوب اللہ کے گھر کا دستور ہے، کوئی منگتا نہیں کوئی داتا نہیں۔ تیار رہیے گا کہ خوب اللہ خوب اللہ اللہ اللہ، خوب اللہ کے گھر کا دستور ہے، کوئی منگتا نہیں کوئی داتا نہیں، کوئی منگتا نہیں کوئی داتا نہیں، خوب اللہ خوب اللہ کے گھر کا دستور ہے، خوب اللہ کے گھر کا دستور ہے، کوئی منگتا نہیں کوئی داتا نہیں، کوئی منگتا نہیں کوئی داتا نہیں، جس کو توفیق ہوتی ہے آتا ہے وہ، جس کو توفیق ہوتی ہے آتا ہے وہ، نام لے کر مؤذن بلاتا نہیں، توفیق ہوتی ہے آتا ہے وہ، نام لے کر مؤذن بلاتا نہیں، نام لے کر مؤذن بلاتا نہیں۔ آخری مصرع پردھان جی آپ کو میں شریک کرتا ہوں، جناب ممبر امیر صاحب جو گودیا کے رہنے والے ہیں، حضرت مولانا قمر الہدیٰ کو، یہ تینوں لوگوں کو نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی داتا نہیں، اب یہ شعر
آ جائیں گے بے فکر اچھا ٹھیک ہے بے فکر رہیے بابو بے فکر رہیے ضروری نہیں ہے کہ لیڈیز لوگ دیکھیں ہم لوگوں کو میں بھی لکھا پڑھا شاید ہوں نہیں پڑھا لکھا بھی نہیں تو اتنا جانتا ہوں بہت آپ کی خدمت اللہ قبول فرمائے یہ نوجوان ہے انقلاب آئے گا انشاءاللہ کوئی داتا نہیں جس کو توفیق ہوتی ہے آتا ہے وہ نام لے کر مؤذن بلاتا نہیں اب یہ شعر کہ مفلس وقت ہو کہ مفلس وقت ہو یا کہ ہو تاجور بولے محمد سے سبحان اللہ کہ مفلس وقت ہو مفلس وقت ہو یا کہ ہو تاجور مفلس وقت ہو یا کہ ہو تاجور ارے لے لے جنت کوئی کم سے کم دام پر مفلس وقت ہو یا کہ ہو تاجور لے لے جنت کوئی کم سے کم دام پر روز سودے کا ماحول بنتا نہیں روز سودے کا ماحول ہوتا نہیں روز بہلول جنت بناتا نہیں روز سودے کا ماحول ہوتا نہیں روز سودے کا ماحول ہوتا نہیں روز بہلول جنت بناتا نہیں روز بہلول جنت بناتا نہیں جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تھے جناب دل صاحب